الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع لانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کو کامیاب فرما رہے ہیں جن کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ ایمان والے ہیں. اور ایمان والا اس بندے کو کہتے ہیں جو دنیا میں اللہ تعالی کے حکموں کو ماننے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہو. جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان لیتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل پڑتا ہے، تو قرآن و حدیث شریعت مطالعہ اس بندے کو کامیاب کہتی ہے. پھر جب یہ ایمان والا دنیا میں ہوتا ہے تو دنیا میں ایمان والے انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت وہ جسے خوف کی حالت کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی غلطی کی سزا کی وجہ سے ڈر رہا ہو. جب ایک آدمی سے غلطی ہو گئی، مثلا شاگرد ہے، غلطی ہو گئی تو ڈر ہے استاد کا، بیٹا ہے غلطی ہو گئی تو ڈر ہے والد کا دل میں پڑا ہوا. اسی طرح ایک ایمان والے سے جب غلطی ہو گئی تو اس کے دل میں یہ خوف ہونا چاہیے کہ مجھ سے اللہ تعالی کی حکم ٹوٹ گیا، ایک گناہ ہو گیا اور مجھے اس گناہ کے بدلے میں کل سزا دی جائے گی. جب آدمی کے دل میں یہ خوف ہوگا تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں توبہ کی توفیق عطا کر دیں گے. دوسرا فرمایا انسان کے ایمان والے کے اندر خشیت ہو. خشیت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ایک آدمی کے دل میں خوف تو تھا اللہ تعالیٰ کا کہ غلطی ہوئی ہے سزا ملے گی، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعظیم اور ادب بھی ہونا لازمی ہے.
جب آدمی کے دل میں اللہ تعالی کی تعظیم ہوگی کہ اللہ سب کائنات کو بنانے والا ہے، جب انسان کے دل میں محبت ہوگی کہ مجھے اللہ تعالی ساری نعمتیں دینے والا ہے اور مجھ سے آج غلطی ہوئی ہے، اب میں کوشش کروں اس غلطی پر توبہ کر لوں، فرمایا اسے خشیت کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا خشوع ہے کہ آدمی کے دل میں اگلے کا رعب ہو۔ آج ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھنا لازم ہے کہ ہم رکوع سجدے میں جو عاجزی کر رہے ہیں وہ صرف اللہ تعالی کے سامنے کر رہے ہیں۔ اب ایمان والے میں یا تو خوف کا ہونا لازمی ہے، ایمان والے میں یا تو خشوع کا ہونا لازمی ہے، یا ایمان والے میں خشیت کا ہونا لازمی ہے۔ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں دنیا میں 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ انسان دنیا میں جب کسی انسان سے ڈرتا ہے تو جس سے ڈر ہوتا ہے بندہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک مسلمان اللہ تعالی سے جتنا ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ تعالی کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب انسان سے ڈر ہوا تو دور بھاگ رہا ہے، اللہ تعالی کا ڈر بیٹھ گیا دل و دماغ میں تو اللہ کے قریب ہو رہا ہے۔ فرمایا جب انسان دنیا میں کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو انسان اپنا جسم تو اس کے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی یہاں اٹکتا ہے کبھی وہاں پھرتا ہے۔ لیکن جب ایک آدمی کو اللہ تعالی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو پھر اس انسان کا جسم بھی، اس انسان کا دل بھی اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اب اس آدمی کا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو گیا، اس کا جسم بھی اللہ کی طرف لاگو ہے، یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا کہ یہ اللہ سے ڈر کر عبادت کر رہا ہے۔ فرمایا جب انسان کو دنیا میں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ایک نہ ایک دن اس انسان کو بندہ چھوڑ جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالی کے ساتھ محبت ہوئی تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالی سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان دنیا میں رہتا ہے، دنیا کے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، اب شریعت مطہرہ اس بندے کی رہنمائی کرتی ہے کس بندے کے ساتھ ملاقات سے فائدہ ہوتا ہے، کس بندے کے ساتھ ملاقات سے نقصان ہوتا ہے۔ فرمایا پہلے یہ حالت بعض لوگوں کے ساتھ ملاقات غذا کی مانند ہے، جیسے انسان کھاتا ہے جسم کو طاقت ملتی ہے، غذا ملتی رہی جسم پلتا رہا۔ فرمایا اسی طرح جب دنیا میں انسان اپنے والدین کے ساتھ ملتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ملتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ملتا ہے، اس ملاقات کو غذا کی مانند کہا گیا کہ انسان کو گھر سے غذا مل رہی ہے، خوشی مل رہی ہے۔ فرمایا دوسری ملاقات کو دوا کی مانند کہا گیا، انسان بیمار ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کڑوی دوا پیتا ہے۔ فرمایا انسان کا رشتہ دار ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، لیکن انسان نہ چاہتے ہوئے اس گنہگار رشتہ دار سے ملتا ہے، اسے دوا کی مانند کہا گیا۔
فرمایا تیسرا وہ آدمی جس سے ملاقات کو زہر کہا گیا وہ فاسق اور فاجر دوست ہے۔ جب آدمی کسی برے دوست کے ساتھ ملتا ہے تو یہ انسان کی دنیا کی جو حالت ہوتی ہے ظاہری، اس انسان کو ظاہری میں تو نہیں لیکن باطنی میں موت دیتا ہے۔ اور دنیا کے اندر ایک آدمی کو ظاہری موت آ گئی، اب یہ دنیا سے چلا گیا لیکن آگے آسانیاں ہیں، لیکن ایک انسان کا باطن مر گیا، اب برا دوست گناہوں میں ڈال دیا، برا دوست نیکیوں سے روک لیا، تو یہ انسان کی باطنی موت کا سبب بن گیا۔ اور جب انسان کا باطن مر جاتا ہے پھر اچھے اور برے میں تمیز نہیں رہتی، سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں رہتی، نیکی اور گناہ میں تمیز نہیں رہتی۔ اور فرمایا چوتھا وہ جو سانس کی مانند ہے جسے لوگ برا سمجھتے ہیں۔ فرمایا انسان کا سانس چلتا رہتا ہے، اب یہ آدمی دنیا کے اندر نیک لوگوں سے، علماء سے، مشائخ سے جب ملاقات کرتا ہے یہ اس کی زندگی کی مانند ہے۔ اب یہ جب کسی عالم سے، دیندار آدمی سے ملتا ہے، وہ دیندار چاہتا ہے اس کی دنیا بھی جلتی رہے، اس کی آخرت بھی بندی رہے، لیکن آج ایک آدمی بقیہ 3 ملاقاتیں تو کر لیتا ہے لیکن آخری ملاقات کو یہ برا سمجھتا ہے، مشکل سمجھتا ہے۔ پھر جب آدمی علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو یہ علماء بندے کو نصیحت کرتے ہیں، یہ علماء بندے کو وہ باتیں بتلاتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت آسان ہو جاتی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت ابو دردہ اپنے ایک شاگرد کو نصیحتیں کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، فرمایا پاکیزہ کھاؤ، پاکیزہ کماؤ اور پاکیزگی کی حالت میں گھر میں داخل ہو۔ جب انسان پاکیزہ کھاتا ہے اس انسان کا جسم تو بڑھ رہا ہے لیکن یہ جسم جنت کے لیے بڑھ رہا ہے۔ اور ایک آدمی حرام کھاتا ہے، سود کھا لیتا ہے، کسی کا حق دبا کر کھا لیتا ہے، رشوت کا پیسہ کھا لیتا ہے، فرمایا اب اس نے حرام کھا کر جسم کو تو پال لیا لیکن اس کا یہ جسم جہنم کی اندر جلے گا، کیڑوں کی خوراک بن رہا ہے۔ جب آدمی حلال کھاتا ہے شریعت مطالعہ اس کی تعریف کرتی ہے، اور جب بندہ حرام کھاتا ہے اسے قرآن و حدیث جہنم کی آدمی دنیا میں کہہ رہے ہیں۔ پھر حضرت ابو دردہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں اللہ تعالی سے جب بھی مانگو ایک دن کا رزق مانگو۔ جس انسان کے پاس جتنا رزق کم ہوگا جب قیامت کے دن کھڑا ہوگا حساب کتاب کے لیے تو یہ آدمی حساب کتاب کے اندر پھنس جائے گا۔ احادیث میں یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے زائد عمارت بنائی اس کا بھی حساب کل قیامت میں دیا جائے گا۔ اب ایک آدمی کے پاس مال زیادہ ہے حساب سختی سے ہوگا، مال کم ہے تو حساب بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے غریب آدمی امیر سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، کہ غریب جنت میں جانے والا بن جائے گا اور امیر حساب کتاب دینے والا بن جائے گا۔ پھر حضرت ابو دردہ اپنے شاگرد سے فرماتے ہیں جب بھی صبح کیا کرو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو۔ جب آدمی کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہے آج مجھے موت آ جائے گی،
شاید کہ آج میں قبر میں پہنچ جاؤں گا، تو پھر یہ آدمی گناہ کرتے ہوئے ڈرے گا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرے گا، پھر یہ آدمی حرام کھاتے ہوئے ڈرے گا، پھر یہ آدمی سنت کو چھوڑتے ہوئے ڈرے گا، پھر یہ آدمی بدعت کو اپناتے ہوئے ڈرے گا۔ اب صبح ایک آدمی اٹھا، اس نے سوچا شاید کہ آج موت آ جائے، وہ نماز پڑھے گا، وہ قرآن پڑھے گا، وہ حلال کمانے کی، حلال کھانے کی کوشش کرے گا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو درداء اپنے اس شاگرد کو، اپنی عزت کو اللہ کو ہبہ کر دو۔ اب جب اپنی عزت بندہ اللہ کو ہبہ کرتا ہے تو یوں آتا ہے کتابوں میں، کوئی آدمی اس آدمی کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے، کوئی آدمی اس آدمی کی برائی کرتا ہے، کوئی آدمی اس کے ساتھ گالی گلوچ کرتا ہے، تو یہ آدمی صرف اس وجہ سے کہیں اللہ تعالی ناراض نہ ہو جائے اس آدمی کو معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ آدمی اپنی عزت اللہ کو ہبہ کرتا ہے، اور جب بندہ دنیا میں اللہ کے لیے کسی کو معاف کرتا ہے، یوں آتا ہے احادیث کی کتابوں میں، کل جب یہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دنیا میں اپنے لیے معاف کرنے کی وجہ سے وہاں اس کو معاف کر دیں گے۔ پھر فرماتے ہیں پانچواں یہ، جب بھی کوئی برائی ہو جائے، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالی کی طرف رجوع کر۔ اب ایک آدمی کی خوش نصیبی ہے، گناہ ہوتا ہے، دل میں خوف آتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے۔ اب ایک آدمی کی طبیعت بن گئی توبہ کرنے کی، بار بار توبہ کر رہا ہے۔ جب ایک آدمی کی زندگی اس طرح بن جاتی ہے، پھر جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ موت بھی اس حالت میں دیں گی کہ یہ آدمی توبہ کرتا ہوا دنیا سے جائے گا۔ آج ہم جتنی کوششیں کر رہے ہیں، جتنی نیکیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا ایک ہی ہمارے دل و دماغ میں بات بیٹھی ہے، موت کا وقت ہو توبہ کی توفیق مل جائے۔ اور جب توبہ کی توفیق ایک آدمی کو موت کی وقت مل جاتی ہے، اس آدمی کو دنیا آخرت کے لحاظ سے کامیاب مانا جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے آج ہمیں چاہیے کوئی بھی گناہ ہو رجوع اللہ کی طرف کرے، کوئی بھی گناہ ہو توبہ کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔